السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے لائبریری لائن بائی مشیل نوٹسن، السٹریٹڈ بائی کیون ہاکس۔ لائبریری شیر۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک شیر ایک لائبریری میں آیا۔ وہ سرکولیشن ڈیسک کو پیچھے چھوڑتا ہوا سیدھا اندر بک شیلفز کی طرف بڑھنے لگا۔ مسٹر مکبی اس لائبریری میں ایک لائبریرین تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے ہیڈ لائبریرین کے دفتر پہنچے۔ مس میری ویدر، آواز لگاتے ہوئے۔ بھاگنا منع ہے، مس میری ویدر بولی اوپر دیکھے بغیر۔ لیکن یہاں ایک شیر ہے، مسٹر مکبی بولے۔ لائبریری کے اندر شیر؟ کیا وہ یہاں کے کوئی قواعد توڑا ہے؟ قواعد رولز کو کہتے ہیں، مس میری ویدر قواعد پہ بڑی پکی ہیں۔ نہیں، مسٹر مکبی بولے، کوئی قواعد تو نہیں توڑا شاید، تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس دوران شیر لائبریری میں ٹہلتا ہوا ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے اس نے کارڈ کیٹلاگ کو جا کے سونگھا، پھر نئی کتابوں کے ساتھ اپنا سر ملا۔ اس کے بعد وہ دبے پاؤں سٹوری کارنر یعنی قصہ کونے میں جا گھسا اور وہاں ایک تکیے پہ اپنا سر رکھ کے سو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کریں کیا۔ آخرکار شیر کے بارے میں لائبریری کے متعلق کوئی قواعد تھے نہیں۔ اب سٹوری آور یعنی کہانی ٹائم کا وقت آ گیا تھا۔ کیا کہانی ٹائم پہ شیر بیٹھ کے کہانی سن سکتے ہیں؟ لائبریری میں اس کے متعلق بھی کوئی قواعد نہیں تھے، سو شیر کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کہانی سنانے والی لائبریرین کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں، لیکن انہوں نے پہلی کتاب کا پہلا عنوان اچھی اونچی سریلی آواز میں بولا۔ عنوان یعنی ٹائٹل۔ شیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہانی سنانے والی لائبریرین کہانی سناتی گئیں۔ شیر نے وہ کہانی سنی، اس سے اگلی کہانی سنی اور تیسری کہانی بھی سنی۔ اس کے بعد وہ ایک اور کہانی کا انتظار کرتا رہا، لیکن اب بچے اٹھ کے جانے لگ گئے تھے۔ کہانی ٹائم ختم ہو گیا ہے، ایک چھوٹی بچی نے آ کے اس کو بولا۔ اب گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ شیر نے بچوں کو دیکھا، پھر اس نے کہانی سنانے والی لائبریرین کو دیکھا، اس نے بند کتابوں کو دیکھا، پھر اس نے بہت زور کا غرانا شروع کر دیا۔ روار! مس میری ویدر تیزی سے اپنے دفتر سے نکلی۔ کون اتنا شور کر رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ شیر کر رہا ہے، مسٹر مکبی بولے۔ مس میری ویدر مارچ کرتی ہوئی شیر کے پاس پہنچی۔ اگر آپ خاموش نہیں رہ سکتے تو آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، انہوں نے سختی سے بولا۔ یہ یہاں کے قواعد ہیں۔ شیر غراتا رہا، البتہ تھوڑی آہستہ آواز میں اور اداس آواز میں۔ ایک چھوٹی بچی نے مس میری ویدر کو اپنی طرف متوجہ کیا، یعنی ان کی اٹینشن لے کے ان سے پوچھا، اگر وہ وعدہ کرے کہ اب وہ خاموش رہے گا تو کیا یہ کل کہانی ٹائم کے لیے آ سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ شیر نے غرانا بند کر دیا۔ اس نے امید بھری نظروں سے یعنی ہوپ فلی مس میری ویدر کی طرف دیکھا۔ مس میری ویدر واپس اس کو دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے بولا، ٹھیک ہے، ایک اچھا خاموش شیر یہاں آ کے کہانی ٹائم پہ ضرور کہانی سن سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ ہرے! سب بچوں نے خوشی میں چلایا۔ اگلے دن شیر واپس آ گیا۔ آپ کچھ جلدی آ گئے ہیں، مس میری ویدر بولی۔ کہانی ٹائم تو 3 بجے ہوگا۔ شیر وہاں سے ہلا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مس میری ویدر بولی، اگر یہی بات ہے تو پھر کچھ کام کر لیجئے۔ مس میری ویدر نے شیر کو انسائکلوپیڈیاز کو جھاڑنے کے لیے بھیج دیا۔ دیکھیے کیسے اپنی پونچھ سے وہ کتنی نزاکت سے انسائکلوپیڈیاز کو جھاڑا ہے۔ اگلے دن شیر پھر جلدی آ گیا۔ اس دفعہ مس میری ویدر بیٹھ کے خط لکھ رہی تھی۔ خط لکھنے والے لفافوں کو چاٹ کے بند کرنا پڑتا ہے۔ مس میری ویدر نے شیر کو اس کام میں لگا دیا۔
कुछ ही दिनों में ये मामूल बन गया कि शेर जल्दी आता और ख़ुद ब खुद ही कामों में लग जाता, ख़ुद ब खुद ही इंसाइक्लोपीडियाज़ को झाड़ता, लफाफों को चाटता, बल्कि वो छोटे बच्चों को अपनी पीठ पे चढ़ा के उन किताबों तक भी पहुंचाता जहां उनके हाथ आम तौर पे पहुंच नहीं सकते थे। उसके बाद वो मज़े से किस्सा कोने में जाके लेट जाता और कहानी टाइम का इंतज़ार करता। पहले लाइब्रेरी में लोग शेर से घबराते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको उसकी आदत पड़ गई, बल्कि ये लगने लग गया कि शेर एक लाइब्रेरी का बड़ा अहम हिस्सा होता है। जब उसके बड़े बड़े पंजे लाइब्रेरी की ज़मीन पे पड़ते हैं तो इतनी नरमी से पड़ते हैं कि उनकी कोई आहट ही नहीं होती। और जब वो किस्सा कोने में जाके बैठता है, कहानी टाइम पे सब बच्चे मज़े से उसके साथ टेक लगा के कहानी सुनते हैं। और अब शेर ज़रा भी नहीं घुराता था। कितना मददगार शेर है, लोग कहते थे। जब वो वहाँ से गुज़रता सब उसका सर थपथपाते। अल्लाह जाने इसके बगैर हम पहले करते क्या थे। ये सुनकर मिस्टर मकबी आग बगोला हो जाते। पहले अच्छा भला काम चलता था, शेरों की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। शेर कवायद को नहीं समझ सकते, उनका लाइब्रेरी में कोई काम नहीं है। एक दिन जब शेर ने सारी इंसाइक्लोपीडियाज़ को झाड़ लिया, सारे लिफाफों को चाट लिया और सारे छोटे बच्चों की मदद कर ली, तो वो दबे पांव मिस मैरीवेदर के दफ्तर पहुंचा। उसने सोचा कि शायद मिस मैरीवेदर को कोई और काम भी हो। अस्सलाम वालेकुम शेर, मिस मैरीवेदर बोली। हाँ, एक और काम है, मुझे यहाँ एक किताब अंदर वाली शेल्फ पे पहुँचानी है। मैं इसको उतारती हूँ तो तुम ले जाओ, 1 मिनट। उन्होंने पीढ़ी निकाली और पीढ़ी पे चढ़ के किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। अपने पैरों की उंगलियों पे खड़े होके उन्होंने बहुत कोशिश की उस तक पहुँचने तक। बस तकरीबन पहुँच ही गया है हाथ। ये कहने की ही देर थी कि मिस मैरीवेदर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई और वो गिर गई। आउच, मिस मैरीवेदर आहिस्ता से बोली। वो उठ नहीं सकती थी। मिस्टर मकबी, वो 1 मिनट बाद बोली। मिस्टर मकबी, लेकिन मिस्टर मकबी तो सामने वाले डेस्क पे थे, उनको तो उनकी आवाज़ नहीं आ सकती थी। शेर, मिस मैरीवेदर बोली, ज़रा जाइए और मिस्टर मकबी को बुला के लाइए। शेर भागता हुआ मिस्टर मकबी को बुलाने गया। भागना मना है, मिस मैरीवेदर ने पीछे से आवाज़ लगाई। जब शेर मिस्टर मकबी के डेस्क पे पहुंचा, उसने अपने बड़े पंजे डेस्क पे रखे और मिस्टर मकबी की तरफ देखने लगा। यहाँ से चले जाओ शेर, मिस्टर मकबी बोला, मैं मसरूफ़ हूँ। शेर गिड़गिड़ाया। उसने अपने नाक से मिस मैरीवेदर के दफ्तर की तरफ इशारा किया। मिस्टर मकबी ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। आखिरकार शेर के पास और कोई चारा ना रहा। उसने मिस्टर मकबी की आंखों में आंखें डाल के देखा, अपना मुंह बहुत चौड़ा खोला और फिर इतनी ज़ोर का गुर्राया कि ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना गुर्राया नहीं होगा। आप भी उसके साथ गुर्राइए। रॉर! मिस्टर मकबी चौंक गए। तुम गुर्रा रहे हो? उन्होंने शेर से बोला। तुमने लाइब्रेरी के कवायद तोड़े? मिस्टर मकबी तेज़ी से मिस मैरीवेदर के दफ्तर की तरफ चल पड़े। शेर ने उनका पीछा नहीं किया। वो जानता था कि उसने लाइब्रेरी के कवायद तोड़ दिए हैं और वो जानता था कि इस बात का क्या मतलब है। सर लटकाए वो लाइब्रेरी के दरवाज़ों की तरफ चल पड़ा। मिस्टर मकबी ने मुड़ के भी नहीं देखा। मिस मैरीवेदर, वो आवाज़ लगाते हुए गए। मिस मैरीवेदर, शेर ने लाइब्रेरी के कवायद तोड़े हैं। शेर ने लाइब्रेरी के कवायद तोड़े हैं। मिस्टर मकबी मिस मैरीवेदर के दफ्तर में ठा करके पहुंचे। वो अपनी कुर्सी पे नहीं थी। मिस मैरीवेदर, मिस्टर मकबी ने मिस मैरीवेदर को आवाज़ लगाई। डेस्क के पीछे से ज़मीन से एक आवाज़ उठी।
کبھی کبھار مس میری ویدر بولی قواعد توڑنے کی بھی اچھی وجہ ہو سکتی ہے، لائبریری میں بھی۔ اب مہربانی کر کے جا کے ڈاکٹر کو بلا لیجئے، میرا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ مسٹر مگبی بھاگے ہوئے گئے ڈاکٹر کو بلانے۔ بھاگنا منع ہے، مس میری ویدر نے ان کے پیچھے آواز دی۔ اگلے دن لائبریری اپنی معمولی رفتار یعنی روٹین پہ چل رہی تھی۔ تقریباً مس میری ویدر کا بایاں بازو پٹی میں تھا۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا تھا کہ زیادہ کام نہیں کرنا۔ کوئی بات نہیں، مس میری ویدر نے سوچا، میرا شیر ہوگا نا میری مدد کرنے کے لیے۔ لیکن اس صبح شیر لائبریری نہیں آیا۔ 3 بجے مس میری ویدر قصہ کونے کی طرف بڑھی۔ وہاں کہانی سنانے والی لائبریرین کہانی ٹائم شروع کر ہی رہی تھی۔ بچے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، لیکن شیر وہاں نہیں تھا۔ اس دن لائبریری میں موجود سب لوگ ہر تھوڑی دیر بعد اپنی کتابوں سے اور اپنی کمپیوٹر اسکرین سے سر اٹھا کر ادھر ادھر جھانکتے، اس امید میں کہ شاید کہیں ان کو شیر نظر آ جائے۔ لیکن شیر اس دن نہیں آیا۔ شیر اگلے دن بھی نہیں آیا، بلکہ شیر اس سے اگلے دن بھی لائبریری نہیں آیا۔ ایک شام مسٹر مگبی گھر جانے سے پہلے مس میری ویدر کے دفتر میں رکتے ہوئے گئے۔ آپ کو کوئی اور کام ہے مس میری ویدر؟ میں آپ کے لیے کچھ اور کر سکتا ہوں؟ انہوں نے مس میری ویدر سے پوچھا۔ نہیں شکریہ، مس میری ویدر بولی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آواز بہت خاموش تھی، لائبریری کے حساب سے بھی خاموش۔ مسٹر مگبی سنجیدہ ہو گئے۔ جب وہ لائبریری سے نکلے، وہ یہ سوچتے ہوئے نکلے کہ شاید ایک کام تھا جو وہ مس میری ویدر کے لیے کر سکتے تھے۔ مسٹر مگبی لائبریری سے نکلے، لیکن وہ گھر نہیں گئے۔ پہلے انہوں نے پورے محلے کا چکر کاٹا، گاڑیوں کے نیچے دیکھا، جھاڑیوں کے نیچے دیکھا، باغیچوں میں دیکھا، کوڑے دانوں میں دیکھا، درختوں میں دیکھا۔ آخر کار وہ چکر کاٹتے کاٹتے واپس لائبریری ہی پہنچ گئے، اور لائبریری کے شیشے کے دروازوں کے باہر شیر بیٹھا تھا، نہایت اداس نظروں سے اندر کی طرف جھانک رہا تھا۔ السلام علیکم شیر، مسٹر مگبی بولے۔ شیر نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید میں آپ کو یہ بتا دوں، مسٹر مگبی بولے، کہ لائبریری میں ایک نیا قانون بنا ہے۔ غرانا بالکل منع ہے، سوائے اس صورت میں کہ آپ کے پاس کوئی بہت اچھی وجہ ہو، جیسے کہ ایک زخمی دوست کی مدد کرنا۔ شیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے مڑ کے مسٹر مگبی کی طرف دیکھا، لیکن مسٹر مگبی آہستہ آہستہ اپنے گھر کو چل دیے۔ اگلے دن مسٹر مگبی چل کے مس میری ویدر کے دفتر پہنچے۔ جی کیا بات ہے مسٹر مگبی؟ مس میری ویدر نے اپنی نئی اداس سی خاموش سی آواز میں پوچھا۔ مجھے لگا کہ میں آپ کو اطلاع کر دوں، مسٹر مگبی بولے، کہ آج لائبریری میں شیر آیا ہے۔ مس میری ویدر نے چھلانگ ماری، وہ کرسی سے نکلی اور سیدھا سامنے والے ڈیسک کی طرف بھاگتی ہوئی گئی۔ مسٹر مگبی مسکرائے۔ یہاں بھاگنا منع ہے، انہوں نے پیچھے سے آواز دی۔ مسٹر میری ویدر نے ان کی ایک نہ سنی۔ کبھی کبھار قواعد توڑنے کی کوئی نہ کوئی اچھی وجہ ہو جاتی ہے، لائبریری میں بھی۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی، لائبریری شیر۔